درمیان نفس امارہ و لوامہ و ملہمہ و مطمئنہ وغیرہ. یعنی یہ ارشاد قمریہ کی 64ویں مجلس ہے اور اس کا عنوان ہے کہ نفس کی 4 قسمیں جو نفس امارہ، لوامہ و ملہمہ و مطمئنہ. فرماتے ہیں کہ روزے بحضور اقدس حاضر بود. یعنی اس ملفوظ کے جامع حضرت مولانا سید شاہ عطا حسین فانی قدس سرہ العزیز ایک روز حضرت کی خدمت میں حاضر تھے. حاضر بحضور عرض داشت. ایک اور آدمی، ایک اور شخص جو خدمت میں حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا کہ دیروز از شخص و ای غلام بحث افتاد. یعنی حضور گزشتہ روز، بیتے دن مجھ سے جو آپ کا غلام ہے اور ایک اور شخص سے، ایک اور آدمی سے ایک بحث ہو گئی، تکرار ہو گئی. او می گفت کہ فقرا دری زمان مریدان را جہت نفس کشی حکم می فرمائے. وہ کہنے لگا، وہ کہہ رہا تھا، اس نے کہا کہ اس زمانے میں جو اہل اللہ ہیں، فقراء ہیں، درویش ہیں، اللہ والے ہیں، وہ مریدوں کو نفس کو مارنے کا حکم دیتے ہیں، نفس کشی کا حکم دیتے ہیں. حالانکہ اطاعت نفس باعث کر، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ نفس کی اطاعت کرائی جائے، نفس کی پیروی کرائی جائے، نفس کی بات ماننے کو سکھایا جائے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اس لیے کہ یہ جو مشہور ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. حضرت سلطان العاشقین بری حکایت متبسم شدہ فرمودن کہ بزرگان قدیم ازی قباحت نوشتان کہ از فقرائے جاہل احتراز باعث کر. اعلیٰ حضرت نے جب یہ سنا تو مسکرانے لگے اور مسکرا کر فرمایا کہ پہلے کے بزرگان دین اسی قباحت سے یہ بات لکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جاہل فقیروں سے بچے رہو، جاہل فقیروں سے پرہیز کرو. جو جوہلا پیری مریدی کی راہ میں آ گئے ہیں، درویشی کر رہے ہیں اور درویشی میں گھس گئے ہیں، اس کا لبادہ اوڑھ لیا ہے اور جاہل ہیں، ان سے پرہیز کرو، ان سے بچتے رہو. سخن را بکجا رسانی. اس لیے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے کیا سنا اور اس کو کہاں پہنچا دیا. بات کیا تھی، حکم کیا تھا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اور بزرگان دین کیا کہہ کے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اس جملے سے یہ مراد لے لیا کہ نفس کی پابندی کرنا چاہیے، نفس کی بات ماننا چاہیے، نفس کے تابع رہنا چاہیے. اب یہ بھول گئے کہ نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہے، نفس کی خلاف ورزی کرنی ہے، یہ بھول گئے. اور یہ کیا بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، پوری بات سمجھا نہیں اور ایک پہلو لے کے اس کی بات الٹا سمجھ گئے. بشنو. اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سنو، اور سے سنو. نفس 4 قسم است. یہ جو نفس ہے، ہر آدمی کے ساتھ نفس ہے. نفس کا اردو ترجمہ من. یہ جو من ہے ہم لوگوں کا، جس کی وجہ سے ہم لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں بڑا من مانی کر رہے ہو، یعنی اپنے من کی سن رہے ہو، جو تم چاہتے ہو وہی کر رہے ہو، جو تمہارا من چاہتا ہے وہی کر رہے ہو، من مانی کر رہے ہو. کبیر نے نفس کا ترجمہ من کیا ہے اور بہت اچھا ترجمہ کیا ہے کہ من کا پھیر. تسبیح کا دانہ گھمانے سے نہیں ہوگا. یہ جو من ہے، اس کا رخ تو اللہ کی طرف کرو. اس کی رخ کی طرف تو تم منہ کیے ہوئے ہو، بجائے اس کے کہ اپنے من کا چہرہ تم اللہ کی طرف کر دیتے تو یہ زیادہ کمال ہوتا بنسبت ہی
تسبیح کا من کا گھمانے کی. تو من کہتے ہیں کہ 4 قسم کا ہے. 6 قسم از قرآن مجید خبر است. 3 قسم کی خبر قرآن نے دی ہے کہ کون کون قسم کا نفس ہوگا. نفس کس کس قسم کا ہے اس کی 3 قسمیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. وہ قسم 4 شاید از حدیث باشد, اور جو 4تھی قسم ہے اس کو شاید حدیث سے ہے, حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے. اول قسم نفس امارہ یا امارہ کہ او تعلیم او تعالیٰ قرآن مجید فرمودہ. اللہ تعالیٰ نے اس نفس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے. آیت کریمہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. یہ سورہ صاد کی آیت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اس میں وہ نام بھی لیا کہ ان النفس لامارہ, امارہ یعنی نفس امارہ. عامر است. عامر کہتے ہیں حکم دینے والے. کون حکم دینے والا؟ جو حکم بھی دے اور حکم پر عمل بھی کرانے کی کوشش کرے. بڑا ہٹلر قسم کا, کہے سو کرنے کو مجبور کرے, کرو یہ کام, کیوں نہیں کرتے. یہ حکم دینے کی وجہ سے نفس کا یہ نام امارہ رکھا گیا. ومؤکد بر امور نامشروع و منہیات, اور اس کا کام کیا ہے کہ یہ بڑا زور دیتا ہے شریعت کے خلاف کرنے کو. جو کام منع کیا گیا ہے اس کی طرف یہ اکساتا ہے, اس کی طرف آدمی کو لگاتا ہے. ہر آن تاکید می کند آ نفس کے زنا کن, شراب خورد, دزدی کن, قمار بازی, رغبت کن, غیبت کن, دروغ گو, غرض ہرچے ممنوعات شرعی ہست دنا ترغیب میں دے. یعنی یہ نفس حکم دیتا ہے, ورغلاتا ہے, آدمی کو زبردستی اس چیز کے طرف مائل کرتا ہے. چوری کرو, غیبت کرو, جھوٹ بولو, شراب پیو, جوا کھیلو. یہ سارے گناہ جو اللہ تبارک و تعالی نے منع کیے ہیں, شریعت نے منع کیے ہیں, قرآن نے منع کیے ہیں, اللہ کے رسول نے منع فرمائے ہیں, ان کی جانب جو نفس حکم دے کے ورغلا کے آدمی کو اس میں مبتلا کرتا ہے وہ نفس امارہ ہے. دنا ترغیب میں دے ہے, اس کا کام یہی کہ اسی چیز کی طرف رغبت دے, رغبت میں لگائے رکھے. ایک آدمی کو لگاتار ادھر, آدمی لگتا ہے کہ اس کا مجبور ہے, پابند ہے, زنجیر سے بندھا ہوا ہے, وہ ادھر لے جاتا ہے. 1000 کوشش کرے کہ اب نہ کریں گے, لیکن پھر یہ اس کے نفس اس کو لگا کے اس کام کے طرف راغب کر دیتا ہے. من اس کے اوپر حاوی ہے اور وہی من اس سے یہ سب کراتا ہے. ای نفس برائے عوام الناس, یہ عام آدمی کا معاملہ ہے. ہم سب جو عام لوگ ہیں وہ اسی نفس کے شکار ہیں اور اسی نفس کے پھیرے میں پھنسے ہوئے ہیں, اسی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہے. عوام را لگام دادا ہر جا کے می خواہد می بول. ایسا لگتا ہے کہ یہ نفس عوام کو لگام سے باندھے ہوئے, اب جدھر لگام لے جاتا ہے یہ نفس ادھر عوام جاتی ہے, عام آدمی جاتا ہے, عام انسان جاتا ہے. عام انسان کی لگام گویا نفس کے پاس ہے. اور نفس کون ہے؟ نفس امارہ ہے, جو برائی کی طرف حکم دے کے اس پر برائی کراتا ہے, برائی میں لگائے رکھتا ہے. ای دشمن است, یہ بہت بڑا دشمن ہے انسان کا, اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے. مردن و زدن ای بہتر است, تاراہ دیگر کشاید ورنہ دری ماندہ محبوس بمان. آدمی پر یہ لازم ہے کہ جیسے ہی اس کو اپنے نفس کی پہچان ہو جائے کہ یہ تو ہم کو برباد کر دے گا, تو وہ اس کو مار ڈالے, یا پھر اس کو یا تو نفس کو مردہ کر دے یا نفس کو لگاتار تکلیف دے, سزا دے. یہی اس کے لیے بہتر ہے تاکہ اس کے چلائے ہوئی راہ سے الگ راہ پر چل سکے.
ورنہ دری ماندہ محبوس بمان، نہیں ہو تو یہ نفس اپنے قید میں رکھ لے گا، اپنا قیدی بنا لے گا، اور آدمی کچھ نہیں کر سکے گا، یہ نفس اس کو برباد کر دے گا یہاں تک کہ دوزخ تک پہنچا دے گا۔ حضرت مخدوم شیخ سعدی بھی فرمائے، یعنی شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مکن نفس امارہ را پیروی، دیکھو خبردار کبھی اپنے نفس امارہ کی پیروی مت کرو کہ ناگاہ گرفتار دوزخ شوی، اگر پیروی کرو گے تو پھر دوزخ میں جانا طے ہے، دوزخ کے شکار بنو گے، دوزخی میں جا کے رہو گے۔ دوم قسم نفس لوامہ، یعنی ملامت کنندہ کہ او تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا، دوسری قسم جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسا نفس ہے جو لوامہ ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، چونکہ سے بر ترغیب نفس امارہ نہ مان، از ہدایت دل خود را ملامت کر۔ یہ کون سا نفس ہے؟ یہ نفس وہ ہے کہ جب آپ کو نفس امارہ بہکاتا ہے، برائی کی طرف لگاتا ہے، تو یہ نفس آپ کو ملامت کرتا ہے، تم ایسا کام کرو گے، تم یہ کرنے جا رہے ہو، یہ کام منع ہے، یہ کام گناہ ہے، یہ کام سے روکا گیا ہے، اس کام کا نتیجہ یہ ہے۔ یعنی نفس کی وہ پہرے داری جو گناہ کرتے وقت انسان کو ملامت کرتی ہے، وہ نفس لوامہ ہے، ملامت کی طرف لائے، ملامت کرنے والا۔ اگر خلاف حکم خدا اور رسول خواہی کر بعذاب شدید مبتلا شوی، اور یہ آپ سے کہتا ہے، وہ اس کی آواز دھیرے دھیرے دھیمی ہوتی جاتی ہے، جب آدمی بات نہیں سنتا ہے ملامت کرنے والے کی، تو دھیرے دھیرے گنہگار کا یہ نفس بیمار اور پزمردہ ہو جاتا ہے، ورنہ یہ بہت زور سے منع کرتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ نہیں کرو، یہ غلط کام ہے۔ کہ طاقت آناداری ہرگاہ خلاف ترغیب نفس امارہ کار او نمود، نفس مطیع او گشت۔ اور جب آپ کوشش کریں گے کہ اس کی بات سن لیں، تو اس کی ملامت سننے کی وجہ سے نفس امارہ سے آپ کو چھٹکارا ملے گا، اور نفس لوامہ سے آپ کی قربت ہوگی۔ اگر گاہے رغبت بوسوسہ شیطانی پیدا شود او ملامت کنے، اور جب کبھی انسان کو شیطانی وسوسے کی طرف رغبت ہوتی ہے تو یہ نفس اس کو ملامت، سرزنش، ڈانٹ لگاتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، توبیخ کرتا ہے، شرم دلاتا ہے، آب دلاتا ہے۔ ای نفس مر زاہدان و ساحل صالحان را است، اور یہ نفس کس کے پاس ہوتا ہے؟ یہ جو عابد اور زاہد اور صالحین میں سے ہے، جو نیکوکار ہیں، جو نیکی کے رغبت میں ہیں، نیکی کی طرف جا رہے ہیں، ان کے یہاں یہ نفس زندہ و تابندہ ہوتا ہے، ملامت والا نفس یہ ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ ہر دم از خوف خدا بخشوع و خضوع می مانند و اتباع فرمان خدا اور رسول برخود واجب و فرض دانند، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ نفس کی ملامت دلانے کی وجہ سے ان کو ہر وقت اللہ کا خوف، اللہ کی طرف رغبت، نیکی کی طرف شوق پیدا ہوتا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی اتباع اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی طرف اس کو واجب اور فرض سمجھ کے یہ کرتے ہیں، چونکہ ان کو ملامت کرنے والا نفس پر وقت ملامت کر کے ان کو بچاتا رہتا ہے گناہوں سے۔ سیوم قسم، تیسری قسم نفس ملہمہ ہے، یعنی الہام کنن در غیب ہر دم آواز می دہد ایہا الرجل ہرگاہ از گناہ با انابت آمدی بزمرہ متقیان پیوستی۔ یہ کون سا نفس ہے؟ یہ تیسرے قسم کا نفس ہے جو ملہمہ ہے، یعنی الہام کرنے والا نفس، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنانے والا نفس، اللہ کی طرف رغبت دلانے والا نفس، ایسا نفس جو الارم کی طرح بج اٹھے، جیسے ہم الارم لگا کے رکھتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے جاگیں گے تو بج جاتا ہے، یا ہم کبھی کبھی کسی ضروری کام میں کہ بھول نہ جائیں
ہم الارم لگا لیتے ہیں کہ بھائی ہم کو یاد آ جائے فلاں جگہ جانا ہے، الارم بج گیا چلے. اسی طریقے سے یہ نفس الہام کرنے والا نفس ہوتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کو پکارتا رہتا ہے، ایھا الرجل، اے مرد، اے شخص، اے انسان، ہرگاز گناہ بہانا بتامدی بزمرہ متقیان پیوستی، کہ جب جب تم گناہ کو چھوڑ کے اللہ کی طرف اللہ سے ڈرتے ہوئے آگے بڑھتے ہو تو یاد رکھو تم متقیوں میں گنے جاؤ گے، متقیوں میں رکھے جاتے ہو، متقیوں کے ساتھ تمہارا شمار ہوتا ہے. ہر لمحہ وآ در یاد الہی باش، غفلت راہ نہ دہی. یہ نفس ہمیشہ آدمی کو غفلت سے باہر لاتا ہے اور اللہ کی طرف یاد الہی میں مشغول کراتا ہے اور غافل رہنے سے بچاتا ہے. برائے ہمین آفرینش شدی و محبت او در دل و ازو عاشق دار باش بے قرار، پس ہر لحظہ پر قلب تو در ہائے الہام موج می زند. اور ایسے لوگ جن کے پاس یہ الہام والا ہے، یہ ہر وقت ان کے لیے موج الہام ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اللہ کی طرف ایک رغبت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ایک خاص قسم کی قربت ہے، اللہ سے نزدیکی کا احساس ہے، عبادت میں لذت ہے، ذکر و اذکار میں ایک مزہ ہے. ایک نماز چھوٹ گئی تو اس کا قلق ہے، نماز کی طرف رغبت ہے، ایک نماز ختم ہوئی دوسرے نماز کی لالچ ہے، بالکل ایسے جیسے کہ بڑی لذت والی لذیذ چیز ہو. یہ سب کیا ہے؟ یہ نفس ملہمہ کی نشانی ہے. ای نفس مر اولیاء اللہ راست، یہ نفس جو ہے اولیاء اللہ کے پاس ہوتا ہے، اولیاء کا نفس ہے کہ ہر دم بیاد او می مانن، کہ یہ جن کے پاس ہے وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کی قربت کی طلب میں، اللہ کی نزدیکی اور رضا جوئی کی طلب میں لگے رہتے ہیں. وہ مستغرق بحر محیط و عرفان او می باشن، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے تصور میں کھوئے رہتے ہیں، اللہ کے فضل و مہربانی سے نہاتے رہتے ہیں. کہ ہارم قسم نفس مطمئنہ است، چوتھی قسم کیا ہے؟ یہ نفس مطمئنہ ہے. دریجہ بدرجہ تمانیت رسید، یعنی یہ وہ نفس ہے جس کے مالک تمانیت تک پہنچ گئے ہیں، اطمینان تک پہنچ گئے ہیں، یقین تک پہنچ گئے ہیں، وشواس تک پہنچ گئے ہیں. کوئی کھٹپٹ نہیں ہے، شک شبہ نہیں ہے جہاں جا کے ٹھہراؤ ہو جائے. ایک آدمی پہاڑ پر چڑھ رہا ہے، کبھی اس کو لگتا ہے کہ بڑی مشکل ہے، پھر لگتا ہے کہ آسان ہو گیا، پھر اس کو لگتا ہے کہ بس اب قریب ہے، اور جب اوپر پہنچ گیا تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ اب نہیں چڑھنا ہے، اب ایک دم منزل پر پہنچ گئے. تو وہ لوگ جن کا نفس نیکی اور بھلائی کی چوٹی سر کر گیا ہے اور انہوں نے جا کے وہاں جھنڈا گاڑ دیا ہے، جس کے بعد ان کو اطمینان ہو گیا کہ ہم منزل تک پہنچ گئے ہیں، ان کا نفس نفس مطمئنہ کہلاتا ہے. دریجہ بدرجہ تمانیت رسید و آرا امن از ترغیب شیطان کر دی. اور یہاں پہنچ کے ان کو لگتا ہے کہ اب شیطان کی رغبت سے ہم امن میں آ گئے، چین میں آ گئے. یہاں شیطان ہم کو بہکاوے گا نہیں، اب شیطان کے بہکاوے سے ہم باز آ گئے اور ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں شیطان کی رغبت کی رسائی نہیں ہے. ہر دم با الہامات غیبی خبردار است، مستغرق بحر حقیقت و معرفت باشد. جز الہام غیبی یا وحی یا خطرات رحمانی کسے خطرہ را گزر نہ ہی نفس. اور وہاں پہنچ کے ان کو شیطانی وسوسے، شیطانی خیالات سے نجات مل جاتی ہے، اور ہر لمحہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور اللہ کی رغبت برستی ہے اور اللہ کی طرف ان کو ترقی نصیب ہوتی ہے. ای نفس بر انبیاء علیہ السلام راست، یہ نفس کس کے لیے؟ انبیاء کے لیے. انبیاء کا نفس ہے، ان کو امن ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو امن میں رکھا ہے کہ تم کو شیطان نہیں بہکائے گا، تم شیطان کے نرغے سے پاک ہو، تم شیطان کے گرفت سے پاک ہو.
تم وہاں پہنچے ہوئے ہو جہاں پہنچ کے تم کو اطمینان، امن، چین، حفاظت اور عصمت دے دی گئی. تم صاحب عصمت ہو، تم کو بہکایا نہیں جا سکتا، تم بہک نہیں سکتے. وہ با انتہائی درجہ کمالت بعض اولیاء ہست، اور انبیاء کے علاوہ بعض اولیاء اور چند اولیاء ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی انبیاء کرام کی پیروی کے صدقے میں وہی اطمینان اور وہی تیقن عطا فرمایا ہے کہ از خداوند تعالیٰ راضیًا، کہ وہ اللہ سے راضی ہیں، وَأُو تعالیٰ عزیشا خوشنود، اور ان سے اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہے. بمصداق آیت کریمہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں نفس المطمئنہ فرمایا، تو نفس مطمئنہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ کے مالکوں کو مخاطب کرے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئنہ والے نفس والے، تم ادھر مخاطب ہو. ارجعی الی ربک، پلٹ جاؤ اپنے رب کی طرف. راضیۃ مرضیہ، آؤ تم چاہتے تھو کہ اللہ کی طرف رغبت کریں، اللہ کی طرف آگے بڑھیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے قریب ہو جائیں، تو آؤ ادھر آ جاؤ. تم کو راہ دیتے ہیں، تمہارے لیے دروازہ کھولتے ہیں، تمہارے لیے نزدیکی کا باب کھولتے ہیں. آؤ تم جدھر جانا چاہتے ہو ادھر آ جاؤ. ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ، اللہ کی طرف آگے بڑھو. راضیۃ مرضیہ، خوشی خوشی، تم بھی خوشی خوشی آؤ، اور خوشی خوشی تم کو بلایا بھی جا رہا ہے. یعنی خوشی کا ماحول ہے کہ تم خوش ہو کے پہنچ گئے، اور خوشی کا ماحول اس لیے ہے کہ تمہارے لیے تو دروازہ بنا تھا، آؤ ادھر آ جاؤ. فادخلی فی عبادی، اور دیکھو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ. یہ وہ بندے ہیں، بندے تو سب ہیں تقدیری، لیکن وہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بندگی کے لیے منتخب کر رہا ہے، بندہ خاص عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. بندے تو سب ہیں، تم میرے بندے ہو. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور جب میرے بندوں میں داخل ہو گئے تو یہی تو جنت ہے. اس سے بڑی جنت اور کیا ہوگی کہ پروردگار ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس کی عطا و نوازش پر راضی ہو جائے. دری محل عارفان را ای قول صادق آئے، اور جب یہ منزل مل گئی تب یہ قول صادق آیا، سچا ہوا، سمجھ میں آیا. اس قول کے مطابق بات ہوئی کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کے اطمینان کو دیکھ لیا، جس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا، اور جو اپنے نفس کی اس کوالٹی کو پہچان گیا کہ اب یہ نفس مطمئن ہو گیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اس لیے کہ جیسے ہی اطمینان والے نفس کا وہ مالک بنا، آواز آ گئی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تب اس کو بلا لیا گیا. اس قول کا جو معنی شروع میں ایک صاحب بیان کر رہے تھے، وہ جا کے یہاں ثابت ہوا کہ کیا ہے. مراد از نفس دری محل از ذات است، ہر کے ذات او شناخت خدای را شناخت. یہاں مراد نفس سے ذات ہے، ہر کے ذات او شناخت خدای را شناخت. جو اب ذات کو پہچان لیتا ہے وہ اب خدا تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے. ای معنی علماء ظاہر گویا، جو علماء ظواہر ہیں، کتابیں پڑھ کے مدرسے میں فارغ ہوتے ہیں، وہ یہی معنی لیتے ہیں کہ جو نفس کو پہچان گیا، ذات کو پہچان گیا، اپنی ذات کو پہچانا، اس نے خدا کو پہچانا. نزد عارفان ای کے ہر کے اصلیت و حقیقت خود را بشرا، اور جو عارف باللہ ہیں، جو اللہ کے اولیاء اللہ ہیں، صوفیاء مشائخ ہیں، مشائخ صوفیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر کے اصلیت و حقیقت خود را شنا، جو اپنی اصلیت اور اپنی حقیقت کو پہچان لے، وہی اللہ تبارک تعالیٰ کو پہچان پائے گا. جو اپنی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا پہچانے گا. اپنے بارے میں یہ سوچ لینا کہ انا خیر منہ، ہم تو سب سے اچھے ہیں، ہم تو اس سے اچھے ہیں، ہم تو اس سے اچھے ہیں. تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے بارے میں رب نے کیا سوچا ہے.
تم کو تو اپنی حقیقت معلوم نہیں ہے، تم اپنے بارے میں خوش گمان ہو، اور جب خوش گمان ہو تو سنو تم اللہ سے دور ہو جاؤ گے، تم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اور جس نے خود کو پہچانا اس نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس نے پہچان لیا کہ پروردگارا ہم تو جب تک تیری مہربانی نہ ہوگی ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی شناخت دے دی اور کہا کہ جاؤ تم دنیا میں جا کے میری شناخت لوگوں تک پہنچاؤ۔ وہ ہر کے از خود خبر نہ دارت علم حق نہ دارت، اور جس کو اپنی خبر نہ ہو وہ اللہ کی خبر کیا دے گا؟ پہلے اپنی خبر لو کہ تم کس مقام کے ہو، کس منزل کے ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ وآہا کہ ای مثل آرن و می گوین در خودی خود می گوین بخودی افتاد۔ بس یہیں تک آج رہنے دیجیے۔